حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا مولا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر مصائبهم ومنكر زيارتهم ومنكر جلالتهم ومنكر شجاعتهم ومنكر سيادتهم ومنكر ولايتهم وغاصب حقوقهم ومنكر عطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقاله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد وعلی معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، فرش پہ تشریف فرما ہمارے بزرگان اور ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے، شہزادی عالمیان، آپ کی حاضری اور اس آخر الزمن طالب علم کی ذاکری کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں، عزادار ہیں، جہاں پر شیعت نہیں پہنچی ہے وہاں پر بھی عزاداری پہنچ چکی ہے۔ جہاں جہاں بھی عزادار مظلوم سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام مولا کا غم منا رہے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کے پروردگار عالم حفاظت فرمائے اور اپنے آخری امام کے جد از جد ظہور کے لیے آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ مسلسل گفتگو آپ کے ذہن میں محفوظ ہے کہ کس عنوان پہ ہو رہی ہے، امامت کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی جتنے لوگ اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، اور ناغہ نہیں ہوتا جن کا، وہ اس مجلس میں آتے ہیں، غیر حاضر نہیں ہو پاتے کسی وجہ سے، لیکن پھر بھی وہ واجب سمجھ کر مجلسوں میں پہنچتے ہیں اس عبادت کو۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے، تو آج کچھ باتیں آپ سے میں اپنے بچوں کے لیے اصلاحی پہلو سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میری اپنی ذمہ داری ہے، اور اول ذمہ داری یہی ہے کہ میں کچھ باتیں ائمہ کے حوالے سے اپنے بچوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ رسماً پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد ہوا، سورہ نساء کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، و اولی الامر منکم، ان کی اطاعت کرو جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ائمہ نے ہمیں بتایا ہے، معصومین نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے لیے جو کر کے دکھایا ہے وہ حجت ہے، جو بتایا ہے وہ حجت ہے۔ ہماری مرضی کا نام نہ شریعت ہے نہ اسلام ہے، بلکہ حکم الہی کا نام شریعت ہے اور اسلام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے صبح کی اگر 2 رکعت واجب ہے تو اپنی مرضی سے 4 رکعت واجب سمجھ کے پڑھ لیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ظہرین کی اگر 8 رکعت ہیں یعنی ملا کر، تو آپ
اس کو 8 کر کے 16 کر لیں، یعنی واجب کی نیت سے. ایسا نہیں ہے، جو حکم الہی ہے اسی اعتبار سے سارا عمل انجام دیا جائے گا. صبح کی 2 رکعت ہوگی، ظہر کی 4 ہے، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 ہے. یعنی حکم جہاں شریعت کا جو ہو گیا بس وہی آپ کو کام انجام دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جمعہ بدھ کو پڑھا دیا جائے. نہیں محسوس کیا آپ نے؟ یعنی جو چیزیں جہاں پر ہیں وہ وہیں پر رہنی چاہیے. اسی کو اصل شیعہ کہا جاتا ہے کہ جو حکم امام کے تحت چلے، جو حکم امام کے خلاف چلا جائے وہ شیعہ نہیں ہوتا. کا دلیل کیا ہے؟ کا دعویٰ کرنے والے تو بہت تھے کہ مولا تلوار نکال لیے، ہم بھی آپ کے شیعہ ہیں. مولا نے کیا فرمایا؟ یہ جلتا ہوا تندور ہے، اس میں کود جا. جیسے ہی امام نے کہا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا. پتہ چلا، دیکھیں جملہ بہت قیمتی کہنے جا رہا ہوں، پتہ چلا کہ جسے اپنے امام پر یقین نہیں ہوتا وہ کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد بابا جبلن. توجہ فرمایا آپ نے؟ امام اور شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کہ شیعہ علی کا وہی ہے جو علی کے کہنے پر آنکھ بند کر کے بیعت کر لے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے. شیعہ اسے نہیں کہتے کہ علی کہہ رہے ہیں اور وہ چون چرا کر رہا ہے کہ مولا یہ کیسے اور وہ کیسے. کہا نہیں، امام نے کہہ دیا تو وہ عمل حجت ہے. اب شیعوں پر واجب ہے کہ امام کے کہنے پر فوراً عمل کریں. اب امام نے کہا کہ جلتے ہوئے تندور میں کود جا، تو جو کھڑے تھے جو دعویٰ کر رہے تھے ہم شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ اپنے حق کا مطالبہ کیجئے، ہم تلوار نکال لیں گے. تو امام نے کیا امتحان لیا کہ جلتا ہوا تندور ہے، اس میں کود جا. کبھی دائیں دیکھ رہا ہے کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، بغلیں جھانک رہا ہے. اور سامنے سے کون آ رہا ہے؟ کہ جس نے دعویٰ نہیں کیا ہے لیکن وہ حقیقی علی کا شیعہ ہے. ہارون مکی چلے آ رہے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے. امام نے یہ نہیں، امام سے کچھ کہا ہی نہیں انہوں نے، بلکہ امام نے حکم دیا کہ ہارون اس جلتے ہوئے تندور میں کود جاؤ. نہ انہوں نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، بلکہ امام کے عمل کو اور حکم کو حجت سمجھ کے ہارون مکی جلتے ہوئے تندور میں کود گئے. اچھا، یہاں تک روایت پڑھی جاتی ہے. آگے ہم نے علماء سے جو سنا اور جو ہم نے پڑھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. صرف کودے نہیں تھے، اوپر سے ڈھکن بند کروا دیا تھا. اور کس لیے؟ تاکہ ان کی بے چینیوں میں اضافہ ہو جائے اور جو علی کا شیعہ حقیقی شیعہ ہے اس کے اطمینان میں اضافہ اور یقین میں اضافہ ہو جائے. اوپر سے ڈھکن بند کر دیا. امام محو گفتگو ہو گئے، باتیں کرنے لگے. جب بات کر رہے تھے تو نفس مطمئنہ اطمینان میں تھا، لیکن جو بے چینیوں کے قبرستان کے مردے تھے ان کا دل تڑپ رہا تھا، بے چین تھے کہ پتہ نہیں ہارون کا کیا ہوا ہوگا، ہڈی بھی ختم ہو گئی ہوگی، اب تو بچے نہیں ہوں گے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب امام نے حکم دیا کہ ڈھکن کھولا جائے، جب اوپر سے ڈھکن کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ جسے سمجھا گیا تھا کہ آگ میں جل کے ختم ہو جائے گا، ایسا لگ رہا تھا علی کا شیعہ گلاب کے گلدستے پر بیٹھا ہوا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلند. تو دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے اور امام کے حکم پر چلنا یہ اور ہوتا ہے. آپ کے حکم کا نام شریعت نہیں ہے، اللہ کے حکم کا نام شریعت ہے. میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ آج کی مجلس کے لیے، اس لیے کہ کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے اور اگر نہ عرض کر پایا تو آگے میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ اپنا مضمون مجھے مکمل کرنا ہے. اور اپنے بچوں سے کہہ کر جا رہا ہوں کہ اپنے بڑوں کا احترام کیا کرو. اور اپنے بچوں سے خاص طور پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے باپ کا احترام کرو، فادر کا، اور اپنی مدر کا احترام کرو. اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو پھر یہ سمجھ لینا کہ حسین کی ماں تم سے راضی نہیں ہے. پہلے اپنی ماں کو راضی کرو، اور جس دن تمہاری والدہ تمہاری مدر راضی ہو گئی اس دن اہل بیت بھی تم سے راضی ہیں اور اللہ بھی تم سے راضی ہے. لیکن ایک جملہ تمہاری خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہی ایک مدرسہ ہے، اس لیے میں آج کی مجلس اپنے بچوں کے نام کر رہا ہوں. نوجوان بزرگ خالی سنتے رہیں، اگر کوئی بات پہنچ جائے تو وہ تبرک لے کے یہاں سے چلے جائیں. اپنے بچوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ بچوں کے لیے آج پڑھ رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کا احترام ایسے کرو کہ جیسے تم پر نماز واجب ہے ویسے ہی احترام والدین واجب ہے. اگر کوئی بات ہو جائے اور تم پڑھے لکھے ہو اور ماں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے تو کبھی بھی اپنی اماں سے اپنی مدر سے اف کرتے ہوئے یہ نہ کہنا کہ آپ تو الٹا سیدھا بکا کرتی ہیں، پڑھے لکھے تو ہم ہیں. یاد رکھنا اگر یہ ماں تمہاری پرورش نہ کرتی
تو آج تم پڑھے لکھے نہیں ہو سکتے تھے. اور اگر باپ تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے اور تمہاری کوئی تمنا ہو, تمہاری کوئی خواہش ہو, مثال کے طور پہ تمہیں سائیکل چاہیے, تمہیں بائک چاہیے, تمہیں کار چاہیے, تمہارا باپ اگر تمہیں نہ دلا پائے تو چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھ جانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ کم سے کم دنیا میں تمہارا باپ تو ہے. دیکھیں بڑا جملہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے محسوس نہیں کیا. اب یہاں سے بچوں کی نظر کر کے نوجوانوں تک ایک بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ آج کل اسٹرگل کرنے کے بعد, کوششیں کرنے کے بعد, ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو کالر کھڑا کر کے محلوں میں گھومتے ہیں اور گھومتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب کچھ تو میں نے اپنے باپ کے لیے بنایا, میرے باپ نے مجھے کیا دیا. ایک بالش زمین نہیں چھوڑی, ایک سائیکل چھوڑ کے نہیں گئے, ایک بائک چھوڑ کے نہیں گئے. یہ کار جو کھڑی ہے یہ میں نے کھڑی کی ہے. یہ جو ویڈیو کیمرہ میں نے خریدا ہے یہ میں نے خریدا ہے. آپ سے یہ توقع نہیں ہے, بات کہیں اور کرنا چاہ رہا ہوں. توجہ ہے, آپ تو بہت احترام کرتے تھے والد کا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے یہی توقع ہے کہ سب والدین کا احترام کرتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ آنے والی ہماری نوجوان پیڑھی ہے اور اب یہ جو تہذیب کا مرکز ہے یہ ان کے ہاتھ میں جانے والا ہے. اگر انہوں نے اسٹرگل کیا, کوشش کی اور کچھ پیسہ کما لیا تو ہمارے بچوں کے اوپر واجب ہے کہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں کیا دیا. اس لیے کہ باپ نے, آپ کے زمانہ گزرتا ہے, ہمارے یہاں بھی ایسا ہوا کہ ہمارے یہاں فاقوں میں زندگی گزری, لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جب بچے جوان ہوئے انہوں نے کچھ کوشش کی, پڑھائی لکھائی کی اور اس کے بعد ایک اچھے درجے پر پہنچ گئے تو اب کالر کھڑا کر کے محلوں میں گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سب کچھ تو میں نے اپنے باپ کے لیے کیا. مولانا قرطاس صاحب یہ جو محل دیکھ رہے ہیں یہ میں نے بنوایا ہے. دیکھیے بڑی قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں. یہ جو محل دیکھ رہے ہیں یہ میں نے بنوایا ہے. یہ جو گاڑی دیکھ رہے ہیں BMW کھڑی ہے یہ میں نے خریدی ہے. میں نے کہا سرکار آپ میں کیوں کر رہے ہیں؟ اسی میں کے گھمنڈ کو تو اللہ نے توڑا ہے. نہیں پہنچے آپ. اللہ کو کبھی انا نہیں پسند ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پراپرٹی میں نے بنائی ہے. میری طرف متوجہ رہیے. یہ BMW میں نے خریدی ہے, یہ سائیکل میں نے خریدی ہے, یہ بائسکل میں نے خریدی ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا بنگلہ ہے یہ میں نے خریدا ہے. بھائی بہت توجہ اذان محترم. ہم نے پلٹ کے پوچھا جب سب نے سب کچھ آپ نے بنایا تو یہ بتائیے آپ کے باپ نے آپ کو کیا دیا؟ تو ہمارے نوجوانوں میں یہ خرابی کچھ لوگوں میں نہیں آتی لیکن اکثریت میں آ جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے باپ نے تو زندگی فاقوں میں گزاری ہے اور میرے باپ نے مجھے کچھ نہیں دیا, یہ سب بنایا ہوا میرا ہے. بڑی قیمتی بات بار بار کہہ رہا ہوں, ایک بالش زمین نہیں چھوڑی تو BMW کہاں سے دلاتے؟ تو ہم نے بھی بڑھ کے کہا کہ سنیے یہ آپ کے پاس ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. نہیں پہنچے آپ, اس لیے کہ جملہ بڑا قیمتی ہے, اگر نہ پہنچا میں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں. میرے سرکار علی والوں کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ صرف ریاست نہ ہو, آداب ریاست بھی ہو. دیکھیں ریاست ہونا کمال نہیں ہے, آداب ریاست کا ہونا کمال ہے. میں لفظوں کو آسان کر رہا ہوں جن کی سمجھ میں نہیں آئی بات کہ ریاست کیا کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں, آداب ریاست کسے کہتے ہیں. کہ آداب ریاست اور ریاست میں فرق ہے. کیا کہ فرعون کی طرح حکومت کر کے خدائی کا دعویٰ کرنا اور گھمنڈ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس ریاست تو ہے لیکن آداب ریاست نہیں ہے. کہ آداب ریاست کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ بوریا نشین ہو, ٹاٹ کا پردہ پڑا ہو, لیکن جب کائنات نام لے تو کہے کہ مولائے کائنات ہے. کہ اسے کہتے ہیں ریاست کے ساتھ آداب ریاست کا ہونا, کہ جو گھمنڈ نہیں کرتا, جو اکڑتا نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مغفر صادق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, امام کی خدمت میں ایک سائل آیا, آنے کے بعد کہتا مولا یہ بتائیے کہ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ کون زندہ ہے کون مردہ؟ مولا نے فرمایا کہ جو اکڑ جائے وہ مردہ. کیا خوبصورت جملہ ہے. دیکھیے ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جو جواب میں الجھاتا نہیں ہے, دو لفظوں میں جواب دیا. مولا سے سوال ہوا کہ کائنات میں, یہ نہیں کہا کہ مہوا میں, یہ نہیں کہا کہ گجرات اسٹیٹ میں, یہ نہیں کہا کہ مہاراشٹر میں. مولا سے پوچھ رہا ہے کہ پوری کائنات میں کیسے پتا چلے کہ زندہ کون ہے مردہ کون ہے؟
مولا نے فرمایا سن، جو اکڑ جائے وہ مردہ، اور جس میں لچک پائی جائے وہ زندہ۔ کا کیا مطلب؟ کہا جو زندہ ہوتا ہے اس میں جھکنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور ہمیشہ اکڑ مردے میں ہوتی ہے۔ بچے نہیں سمجھ پائے، میں ان تک پہنچا دوں۔ جب روح نکلتی ہے تو ہاتھ جہاں رہتا ہے وہی رہ جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جو اکڑ جائے وہ مردہ، اور جس میں لچک پائی جائے وہ زندہ۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ 9 لاکھ کا لشکر آیا تھا، لیکن زندہ وہی تھا جس نے ایک شب میں، ایک رات میں اپنی زندگی کا فیصلہ کیا اور حسین کے دروازے پر آ گیا۔ صلوات کریے محمد آل محمد تربا آواز بلند۔ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے چچا ناراض ہو گئے، ہمارے بابا ناراض ہو گئے ہیں، ہمارے بچے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ مولانا کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے چچا کو چھوڑیں گے نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم اپنے خالو کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اپنے نانا کو چھوڑیں گے نہیں۔ کہا کیوں نہیں چھوڑیں گے بھائی؟ کیونکہ انہوں نے یہ غلطی کر دی ہے۔ سنو، بڑی بات کہہ کر جا رہا ہوں، کسی بھی مومن کا احترام یہ سوچ کے مت کرو کہ وہ تمہارا دادا ہے، نانا ہے، خالو ہے، ماموں ہے، بلکہ یہ سوچ کے کرو کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ دیکھیں بڑی بات میں نے آپ کی خدمت میں کہی ہے اور ذمہ داری کے ساتھ کہی ہے، یہ سوچ کے نہ کرو۔ بہت معذرت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، آج کی مجلس کو تھوڑا سا برداشت کیجیے گا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ بچوں تک کچھ باتیں پہنچا کر جاؤ۔ عزیزان، میرے پاس وقت نہیں رہے گا آگے کی مجلسوں میں، اس لیے کہ آگے کی مجلسیں مصائب ہیں اور فضائل، اور 2 ہی 3 دن بچے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ آج کا دن انتخاب کیا جائے اور کچھ باتیں اپنے بچوں کے لیے کی جائے، اور اس کے بعد جو تاریخ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اصولی گفتگو کر رہا ہوں امامت کے حوالے سے، انشاءاللہ وہیں سے کنٹینیو کروں گا۔ لیکن آج کی بھی بات موضوع سے الگ نہیں ہے، میں موضوع پر کر رہا ہوں کہ امام اگر صحیح ہوگا تو صحیح باتیں پہنچیں گی، اگر امام غلط ہوگا، لیڈر غلط ہوگا تو باتیں صحیح نہیں پہنچیں گی۔ امام نے آپ کو بتایا ہے کہ سب کا احترام کرو۔ ایک جملہ کہوں، آپ کے خون کی حرارت کا امتحان ہے، اپنی طاقت کو اپنے چچا پر، اپنے ماموں پر، اپنے دادا پر، اپنے ماموں پر، اپنے نانا پر، اپنی والدہ پر، اپنے باپ پر استعمال نہ کرو۔ اسی طاقت کو بچا کے رکھو کہ ایک امام ابھی پردہ غیب میں ہے، جب وہ پردے سے ظاہر ہوگا، ذوالفقار لے کر آئے گا، تو اس طاقت کو بچا کے رکھو، جب قبر سے نکالے گا قاتل زہرا کو۔ تو امام اپنی طاقت کو بچا کے رکھو تاکہ اس طاقت کا استعمال اپنوں پر نہ کیا جائے، طاقت کا استعمال دشمنان اہل بیت کے لیے کیا جائے۔ مجھے افسوس یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ جب دشمنان اہل بیت پہ بات آتی ہے کہ ان پہ لعنت کیجئے، تو کچھ لوگ تقوی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں کہ مولانا ہم تو نہیں کر سکتے، یہ زبان سے لفظیں نکلتی نہیں ہیں۔ اگر نہیں نکلتی ہیں تو DNA ٹیسٹ کروائیے۔ ذمہ داری سے کہہ کر جا رہا ہوں، یہاں سے لے کے حوض علمیہ نجف تک کی ذمہ داری ہے، جو جملہ میں نے کہا اور جتنا کہا ہے اتنے کا ذمہ دار ہوں۔ اگر آل محمد کے دشمنوں پر لعنت زبان سے نہیں نکلتی ہے تو اپنا DNA ٹیسٹ کرائیے۔ کس نے کہا کہ نام لیجئے؟ نام فائنل ہے، ولدیت مشکوک ہے۔ نہیں پہنچا میرا جملہ، سب کے نام نہیں لیے جاتے۔ ابھی بھی ظاہر سی بات ہے، علماء آپ کیا ماشاءاللہ خطاب کر رہے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھئے زیارت عاشورہ کے حوالے سے۔ ہمارے بھائی علی جناب مولانا امید آدمی صاحب قبلہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جن کے نام ظاہر ہیں ان پہ نام لے کے لعنت ہوگی، اور جن کے چھپے ہوئے ہیں تو تا قیامت یہ زیارت عاشورہ نے بتایا کہ ان سے چھپ کے لعنت ہوگی۔ ارے میرے سرکار گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم اور آپ بے وقوف ہو سکتے ہیں، لعنت بے وقوف نہیں ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہ لعنت اپنا مستحق تلاش کر لیتی ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد بابا زبلت۔ آپ آگے آ جائیں۔ ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے مولانا اخلاقیات کا درس دیا کیجئے، یہ کیا بد اخلاقی ہے؟ کیا آپ آل محمد کے دشمنوں پہ تبرے کی بات کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کا اخلاق آپ کو مبارک ہو، ہمارے ہاں ایسے کوئی اخلاق بھائی نہیں رہتے کہ جن کو ہم نے اپنے گھر میں پروان چڑھایا ہو اور ہمارے گھر میں ان کا کوئی قیام نہیں ہے۔ اس سے بڑا بد اخلاق کون ہوگا
جملہ صرف کر رہا ہوں. جو آج کل لوگ اخلاق کی چادر اوڑھ کر دشمنان اہل بیت پہ لعنت کرنے سے منع کرتے ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں. عالم دین تشریف فرمائے، میں دعائیں چاہتا ہوں، جملہ صرف کر رہا ہوں خاص طور پہ ان کے لیے، توجہ فرمائیے گا تاکہ دعا مل جائے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاق پہنچائیے، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کی باتیں کیوں کرتے ہیں، تو میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ سے بڑا بد اخلاق کون ہے؟ کا دلیل کیا ہے؟ کہ خلق عظیم نے جس کا حکم دیا ہے اس سے آپ روگردانی اختیار کر رہے ہیں. یعنی امام خود معصوم نے فرمایا کہ آل محمد کے دشمنوں پر تبرہ ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی کی ماں کو برا بھلا کہو. نہیں، جملہ کھا گئے ہمارے نوجوان. یہ نہیں کہا کہ کسی کے باپ کو برا بھلا کہو، اس لیے کہ فطرت انسانی ہے کہ چوراہے پہ، توجہ چاہتا ہوں، چوراہے پہ کھڑے ہو کر اگر کسی کی ماں، کسی کی بھی ماں کا نام لے کر برا بھلا کہا جائے تو اولاد کو برا لگتا ہے. دیکھیے جملہ ہمارے نوجوانوں، کسی کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن آل محمد کے دشمنوں سے اگر نفرت نہیں ہوگی تو اللہ محبت اہل بیت کو قبول نہیں کرے گا. ذمہ داری سے کہہ کر جا رہا ہوں، کانا نہیں بننا ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کانا نہیں بننا ہے، پھر کیا دونوں آنکھوں سے دیکھنے والا بننا ہے. ایک کتاب کا حوالہ دوں، حالانکہ بہت سارے علماء اس کتاب پہ اتفاق رکھتے ہیں. القطرہ 4 جلدوں میں لکھی گئی ہے، 4 والیوم میں، آیت اللہ سید احمد مستنبط تابصرہ کی، غالباً 2 یا 3 جلد میں، اور 4 جلدیں میرے پاس ہیں. پڑھ کے پڑھنے والوں میں سے، اس لیے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور سنیے، اس میں روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ مولائے کائنات حلال مشکلات فلک جناب عزت مآب مولائے غدیر جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام غالباً مولا ایک پہاڑ پہ گئے، اور غالباً اس کا نام کوہ مروہ ہے. مولا جب وہاں پہنچے تو ایک چکور پرندہ، جو لفظیں اس میں لکھی ہیں وہی پہنچا رہا ہوں، ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں، چکور پرندہ وہ ٹہل رہا تھا. مولا نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام یا علی ابن ابی طالب. مولا آپ کو آباد رکھیں. کیا؟ وعلیک السلام یا علی ابن ابی طالب، یعنی وہاں رہتا ہے، پرندہ ہے، لیکن جانتا ہے کہ یہ امام وقت ہیں. سلام کا جواب دیا. مولا نے فرمایا جانتے سب ہیں مولا، تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا یہ بتا کہ تو یہاں، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر بآواز حضرات تھوڑا قریب آ جائیں، آپ حضرات تھوڑا قریب آ جائیں، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر بآواز بلند. ایک اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ فرمائیں آپ صلوات. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام مولا پہاڑ پہ پہنچے تو وہاں ایک چکور پرندہ، دیکھیے یہی لفظیں ہیں، چکور پرندہ وہاں پہ ٹہل رہا تھا. میری طرف دیکھیے گا، پل کے نہ جھپکنے پائے، اب ذمہ داری آپ کی اور بڑھ جاتی ہے. بیٹھے، امام نے اس پرندے کو ٹہلتا ہوا دیکھا. امام کو جانتے سب ہیں، توجہ فرمائیے گا، امام جانتے سب ہیں، لیکن امام نے اس پرندے سے سوال کیا، یہ بتا کہ یہاں تو نہ پانی ہے نہ یہاں دانا ہے، تو کیا کھاتا ہے اور کیا پیتا ہے؟ دیکھیے فصاحت و بلاغت پہ گفتگو کروں گا، اور صرف ایک لفظ پہنچانا ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ان سے ظاہر سی بات ہے دعاؤں کے لیے درخواست ہے. جیسے ہی امام نے پوچھا کہ تو یہاں کھاتا کیا ہے، تو یہاں پیتا کیا ہے، امام جانتے سب ہیں، پوچھ کیوں رہے ہیں؟ ابھی کوئی یہ سوال مجمع میں، اصل میں پڑھے لکھوں سے مجھے خطرہ نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھوں سے بہت خطرہ ہے، کیونکہ پڑھا لکھا کبھی اتنی زیادہ باتیں سوچتا نہیں ہے، حالانکہ وہ چپ رہتا ہے، کم بولتا ہے. لیکن جو بہت زیادہ پڑھ لکھ لیتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ جنت سے آگے نکل جاؤں. نہیں پہنچے آپ، جنت سے آگے نہیں نکلنا ہے. میرے سرکار ہر خیر عمل کی آخری منزل ہے جنت، جنت سے آگے کوئی نہیں جائے گا، اور اگر جنت کے باہر کہیں جائے گا تو پھر وہ ایک ہی راستہ ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ جہنم ہے. عمل خیر کے لیے جنت ہے، اور عمل بد کے لیے یعنی شر کے لیے کیا ہے؟ کہ وہ جہنم ہے. یعنی پوری دنیا اگر علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو
تو اللہ نے فرمایا کہ میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. امید بھائی تشریف فرمائیں, مولانا موصوف تشریف فرمائیں. میں دعائیں چاہتا ہوں. یہ جملہ تو سب پڑھ کے گزر جاتے ہیں, لیکن اس کی فصاحت و بلاغت پہ غور نہیں کرتے کہ امام نے کیا فرمایا, اللہ نے کیا فرمایا. اللہ کہہ رہا اگر اے محمد پوری دنیا, پڑھ کے نہ جب کہیے گا, علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو خلق نہ کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت علی کا نام جنت ہے تو صرف بغض علی کا نام جہنم ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. ہاں, یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ کر جا رہا ہوں, اس لیے اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ 70,000 سال رہے گا جہنم میں, کب رہے گا. روایتیں بھری پڑی ہیں, لیکن یہ طے ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے, روایت سے بھی, احادیث سے بھی ثابت ہے. دیکھ لیجئے گا. اور جتنی روایتیں, توثیقات عامہ خاصہ, جتنے بھی آپ دیکھنا چاہیں میرے جال میں بات کر کے علماء سے پوچھ لیے گا, جتنی روایتیں آئی ہیں اور اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ اگر محبت علی دل میں ہے, ولایت علی کا اقرار ہے, تو جنت پکی ہے. یہ فائنل ہے کہ اگر اقرار ولایت ہے اور مرا ہے محبت اہل بیت پر. صرف اقرار کر لینا کمال نہیں ہے, محبت اہل بیت پہ مر جانا کمال ہے. اس لیے اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں کہا رسول نے من آیا, یہ کہا من ماتا. جو آل محمد کی محبت میں مرے گا. چکور پرندہ, امام نے پوچھا کہ کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے. دیکھیں, جو لعنتیں کرنے میں پرہیز کرتے ہیں ان کے لیے روایت پڑھ رہا. لعنتیں کرنے میں پرہیز نہ کیا کیجئے, اس لیے کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو دونوں فرشتوں کو ایک ساتھ بزی کر دے. مولا آپ کو آباد رکھے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو دونوں فرشتوں کو ایک ساتھ مصروف کر دے, بزی کر دے. معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ جو داہنے ہاتھ والا ہے یہ نیکی لکھتا ہے, یہ بائیں ہاتھ والا ہے برائی لکھتا ہے, کوئی ایسا بھی عمل ہے کہ جس سے دونوں فرشتے ایک ساتھ بزی ہو جائیں, مصروف ہو جائیں؟ معصوم نے فرمایا ہماری جدہ کے قاتلوں پر لعنت کرو. دیکھیں, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ہماری جدہ کے قاتلوں پر لعنت کرو. کہا دونوں کیسے مصروف ہوں گے؟ کہا نہیں سمجھے. ہماری جدہ کے قاتلوں پر لعنت کرو. پھر کہہ رہا ہوں ہماری جدہ کے قاتلوں پر لعنت کرو. جو داہنے والا ہے, جو دائیں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اپنے بچوں کے لیے سمجھا رہا ہوں, وہ فرشتہ نیکیاں لکھے گا. کہ بایاں والا, کہ وہ برائیاں مٹاتا جائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. تو جب بات آئی گئی ہے تولا اور تبرہ پہ, تو میں موضوع سے گریز نہیں کرتا ہوں. بات آ گئی ہے تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں کہ تولا قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تبرے پر ایمان نہ ہو. جی, ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جب تک جھوٹوں کا انکار نہ ہو سچوں کا اقرار قبول نہیں ہوتا. اور اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ کانا نہیں بننا ہے, ہمیں دونوں آنکھوں سے دیکھنے والا بننا ہے. اور کانا کہتے ہیں منافق کو کہ اندر کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو. مولا نے کیا فرمایا اس پرندے سے کہ تو یہاں گھوم رہا ہے تو کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے. تو اب کوئی یہ پڑھا لکھا سوال کر لے, بہت زیادہ پڑھا لکھا, کہ مولانا کیا امام کو پتہ نہیں تھا؟ جو امام نے سوال کیا تو پھر میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں تو اس سے سوال کروں گا. سرکار کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا جو موسیٰ سے پوچھ لیا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بھئی یہی تو کہا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ کو پتا تھا, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ موسیٰ بتائیں کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے, یہ اس سے کیا ہے کام انجام دیتے ہیں. پورا قصیدہ پڑھ دیا جناب موسیٰ نے اپنے عصے کا, جو اللہ کی طرف سے اللہ نے عطا کیا تھا. اور علی نے کیا پوچھا؟ مولا فرماتے ہیں پرندے سے کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو کچھ اور کہتے, لیکن یہ پرندہ تھا. اس کی فصاحت و بلاغت تو دیکھیے. اس نے کہا مولا آپ جانتے سب ہیں, لیکن اب آپ کا حکم ہے تو میں بتاتا ہوں. جب مجھے بھوک لگتی ہے, بھائی توجہ, جب مجھے بھوک لگتی ہے تو آپ پر صلوات پڑھتا ہوں, اور جب مجھے پیاس لگتی ہے, امید صاحب میں دعائیں چاہتا ہوں, عالم دین تشریف فرمائیں, خصوصی دعائیں چاہتا ہوں. جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں آپ پر صلوات پڑھتا ہوں. جب مجھے پیاس لگتی ہے آپ کے دشمنوں کو لعنت کرتا ہوں. تو میں پرندے سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب پیاس لگتی ہے تبھی لعنت کیوں؟ پیاس لگنے پہ صلوات پڑھ لیا کر. نہیں پہنچا جملہ. پیاس لگنے پر صلوات پڑھ لیا کر اور بھوک لگنے پہ لعنت کر لیا کر.
وہ کہنے لگا کہ آپ سمجھے نہیں کرتاز صاحب، میں نے کہا ہے جب بھوک لگتی ہے تو صلوات پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو لعنت کرتا ہوں۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے، مشاہدہ کر لیجئے، انسان بھوکا تو زندہ رہ سکتا ہے، پیاسا زندہ نہیں رہ سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلند۔ صلوات پر محمد و آل محمد بآواز بلند۔ بات ضمناً یا علی مدد، بات ضمناً آ گئی تھی، اس لیے میں نے تبرہ پہنچا دیا اور اس کی عظمت بتا دی کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کہ کسی کا نام لے کے لعنت نہیں کرنی ہے۔ امام نے منع فرمایا، کئی روایتیں کہ کسی کا نام لے کے لعنت نہیں کرو۔ مولانا امید اعظمی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی اس دن کہ زیارت عاشورہ والی بات، کہ زیارت عاشورہ میں جن کے نام آیا ہیں ان کا نام لے کے لعنت ہوگی، اور جن کے نام پوشیدہ ہیں علامت کے ساتھ ان کے اوپر لعنت پوشیدہ ہوگی، چھپا کے ہوگی۔ تو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بچے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب کمائی کرنے لگیں اور بڑے آدمی بن جائیں تو یہ کبھی بھی اپنے والدین کا احترام نہ بھولے، اس لیے کہ اگر حسین کی ماں کو راضی کرنا ہے تو پہلے اپنی ماں کو راضی کیجیے، اگر آپ کو حسنین کو راضی کرنا ہے علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر آپ اپنے والدین کو راضی کیجیے، اگر آپ کے والدین راضی نہیں ہیں تو پھر آپ سے اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ لیکن باپ کے احترام کے ساتھ ساتھ ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ معصوم فرماتے ہیں علی کی محبت کے حوالے سے، ولایت علی کے حوالے سے، معصوم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کا احترام کرو، چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو آباد رکھیں، جا کے سمجھیے گا، اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، علماء کے لیے بطور تذکر افہام و تفہیم کی کوئی منزل نہیں ہے، لیکن بات آ گئی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ باپ کے احترام کے سلسلے سے مجھے بات کرنی ہے تو پہلے حدیث سن لیجئے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کا احترام کرو، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ اور آگے بڑھ کے قیامت خیز جملہ، معصوم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو اس سے محبت نہ کرو، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں بڑی عجیب حدیث ہے، اور آپ کی خدمت میں جو فکر عرض کیے ہیں، بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا احترام، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر علی کی محبت نہیں ہے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور یہاں بھی کہہ کر جا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رتبے کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے بلند ہو گئے، نہیں، کوئی احترام کسی کا نہیں ہے، جو ہے وہ محبت اہل بیت کی وجہ سے ہے بس۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو کوئی کتنا بڑا بھی علامہ ہو جائے، خطیب ہو جائے، ذاکر ہو جائے، ہم اسے عالم مانتے ہی نہیں کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ یہ کلیہ ہے، ہمارے علماء بھی اسے عالم نہیں مانتے کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ اور کہیں نہ کہیں سے اہل بیت کے دشمنوں کے لیے سافٹ کارنر پایا جائے۔ سافٹ کارنر کا کیا مطلب؟ نرم گوشہ پایا جائے۔ نہیں، اگر نرم گوشہ بھی آپ کے دل میں اہل بیت کے دشمنوں کے لیے ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی اہل بیت کے دشمنوں کے لیے اگر محبت ہے تو محشر کے میدان میں آپ کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ یہ یاد رکھیے گا، رائی کے دانے کے برابر سافٹ کارنر نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہو جانا ہے تو پھر اہل بیت کا ہو کے رہنا ہے۔ اور ایسے ہو جائیے کہ جب نکلیے تو آپ کے افعال، آپ کے کردار سے پتا چلے کہ آپ علی کے چاہنے والے ہیں۔ زبانی دعوے کو شیعہ نہیں کہتے، ابھی میں نے مثال دی ہے، بلکہ ولایت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارے سے اظہار بھی ضروری ہے کہ آپ کے اعضاء و جوارے یعنی پارٹس آف باڈی سے ولایت نکلے، پتا چلے کہ آپ علی کے ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اسٹرگل کریں، کوششیں کریں، تو اپنے باپ سے یہ نہ کہیں کہ آپ نے ہمیں کیا دیا، سب کچھ تو ہم نے آپ کو بنا کے دیا۔ اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو اتنی دیر کی محنت کا صلہ مجھے یہ ملے گا کہ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی اور میری بات پہنچ جائے گی، اور اگر نہ پہنچی تو میں یہ سمجھوں گا اتنا وقت میرا برباد ہو گیا۔
اس ایک جملے کے لیے میں نے تمہید کا خیمہ باندھا ہے کہ سب کر لینا، لیکن اپنے باپ کا احترام کرنا، یہ نہ کہنا کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا، بنگلہ میں نے بنایا، بی ایم ڈبلیو میں نے خریدی، موٹر سائیکل میں نے خریدی، آپ نے میرے لیے کیا کیا۔ اگر نوجوانوں کبھی یہ خیال آ جائے اور شیطان وسوسہ پیدا کرے کہ سب کچھ میں نے اپنے باپ کو دیا، میرے باپ نے مجھے کیا دیا، تو قرطاس کربلائی کا یہ جملہ یاد کر لینا، اطمینان اور سکون کی چادر اوڑھ کے لیٹ جانا کہ سب کچھ میں نے اپنے باپ کو دیا، لیکن میرے باپ نے اپنا نام دے کر معاشرے میں سر اٹھانے کے لائق بنایا۔ دیکھیں بڑی بات میں نے کہہ دی، آپ نے محسوس نہیں کیا۔ عزیزان محترم دیکھیں میں ریپیٹیشن کا عادی نہیں ہوں، بات آ گئی یہ ضمن اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور آپ نے ساری مجلسیں سنی ہے، کہیں پہ میں نے کوئی بات ریپیٹ نہیں کی ہے، پچھلے برس بھی آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں تھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ریپیٹیشن کا عادی نہیں ہوں کہ اپنے باپ کا احترام یہ سوچ کے کر لینا کہ سب کچھ تم نے اپنے باپ کو دیا، لیکن تمہارے باپ نے، تمہارے فادر نے، تمہارے بابا جان نے تمہیں اپنا نام دے کر معاشرے میں سر اٹھانے کے لائق بنایا۔ یہ جملہ بہت قیمتی تھا، نوجوان کھا گئے۔ میں ان کو تھوڑا سا اور آگے لے جا کر اور تھوڑا سا انکشاف کرتا ہوں، تھوڑا اور کلیئر کرتا ہوں بات کہ سب کچھ آپ نے اپنے باپ کو دیا لیکن وہ عزت نہ دے پائے۔ بھائی توجہ، جو آپ کے باپ نے آپ کو عزت دی ہے، کہا کیسی عزت؟ کہا اپنا نام دے کر۔ ارے میں ماضی کی تاریخ دکھاؤں کیا مجبور ہوں، توجہ رکھیے گا، اشارہ کر کے آگے، اپنا نام دے کر معاشرے میں عزت دار بنایا۔ کہ قرطاس صاحب یہ نام کیا اتنا قیمتی ہے؟ امید صاحب میں دعائیں چاہتا ہوں، یہ نام کیا اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا ایک طرف اور باپ کا نام ایک طرف؟ میں کہوں گا سرکار اگر تاریخ پڑھی ہوتی تو یہ سوال نہ کرتے۔ کہا کیوں؟ کہا سب کچھ سب کے پاس تھا تاریخ میں، یہی ایک باپ کا نام تو ہے جو اولادیں ڈھونڈ رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد آج بنا۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ وعظ الگ ہے، تبلیغ الگ ہے، تبلیغ کا خیمہ الگ ہے، وعظ کا خیمہ الگ ہے، نصیحت جو کی جاتی ہے اس کا خیمہ الگ ہے، تبلیغ کا خیمہ یہ الگ ہے۔ اور پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہوں یا 6636 یا آپ کی اپنی تحقیق پہ مبنی ہے، لیکن راؤنڈ فگر میں جو مکتب میں ہمیں پڑھایا گیا حوزے میں تک چلے گئے، اس کے بعد بھی ہماری ذمہ داری ہے تحقیق کریں، تو تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ 6636 بھی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں 6666 آیتیں، لیکن 6666 آیتیں میں لفظ بلغ ایک ہی جگہ آیا، اور کب آیا ہے؟ کہ جب اعلان ولایت علی کا موقع آیا تب اللہ نے کہا آفیشیل نیم سے پکارا، کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول تبلیغ کر دیجئے اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ تو یہ جو ہو رہی ہے یہ تبلیغ ہے، اور تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف اپنی قیاس آرائی باتیں نہ پہنچائی جائیں، دیکھیں بڑی بات کہہ رہا ہوں، اپنی باتیں نہ پہنچائیے بلکہ اپنی بات کو امام کی بات سے ملا کر پہنچائیے کہ معصوم نے کیا فرمایا۔ باپ کا احترام اس لیے کیجئے کیونکہ باپ نے آپ کو اتنی مشقتیں اٹھا کر آپ کو پالا ہے، آپ کو باپ نے اپنا نام دے کر معاشرے میں عزت دار بنایا۔ تو ماں کسے کہتے ہیں؟ امید بھائی ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں کا احترام کیوں؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری شقیں کھول دوں، ایک جملے میں ماں کا احترام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ باپ وہ ہے کہ جو اپنا نام دے کر معاشرے میں سر اٹھانے کے لائق بنا رہا ہے، اور ماں وہ ہے جو محبت علی دے کر محشر میں جانے کے لائق بنا رہی ہے۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو آباد رکھے۔ جہاں کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ تاریخ پڑھتے، روایتیں پڑھتے، حدیثیں پڑھتے، آیتیں پڑھتے اور بات کو پھیلا دیتے۔ میں نے ایک نقطے میں بیان کی، اور وہ جو سارا منبع ہے، جو اصل ہے، وہ ولایت علی ہے، محبت علی ہے، کہ باپ وہ ہے جو اپنا نام دے کر معاشرے میں عزت دار بنا رہا، ماں وہ ہے جو علی کی محبت دے کر نسلاً بعد نسلن جو پہنچانے والی، محبت علی پہنچانے والی جو ذات ہے وہ ماں ہے۔ تو ماں کا احترام اس لیے کرو کیونکہ اس نے امانت کو سنبھال کے رکھا۔ دیکھیں بڑی محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں، علماء بیٹھے توجہ رکھے گا، کیونکہ اس نے امانت کو سنبھال کے رکھا۔ اور باپ کا احترام اس لیے کرو
کیونکہ اس نے اپنا نام دیا. اتنے بڑے بیٹھے ہوئے, اتنا بڑا مجمع ہے, مجھے انصاف سے بتائیے کہ خدا نخواستہ اگر معاشرے میں کوئی بیٹا ہو جائے, جوان ہو جائے, اور لوگ پوچھیں کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے, تمہارے بابا کا نام کیا ہے, اور اگر وہ نہ بتا پائے تو لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے. اس لیے کہ ساری عزت جو معاشرے میں ہے, جو عزت کا پہلا زینہ ہے وہ کیا ہے کہ باپ کا نام ہونا چاہیے. اگر باپ کا نام نہیں ہے تو کچھ بھی کرتے چلے جائیے. لیکن اگر علی کے چاہنے والے ہیں, علی کے چاہنے والے ہیں, تو ایسا ہو نہیں سکتا. باپ کا احترام اس لیے کیجئے, ماں کا احترام اس لیے کہ وہ علی کی محبت دینے والی ہے. لیکن امید صاحب, ہر ماں لائق احترام نہیں ہوتی. نہیں, دیکھیے میں کیا کروں, میں مجبور ہوں, میرے خون کی مجبوری کہ میں وہاں تک پہنچ ہی دے آتا ہوں. جب تک کہ وہ ٹکڑے نہ پڑھ دوں زبان کی گرہ ہی نہیں کھلتی ہے. ایسا لگتا ہے کسی نے گرہ لگا دی, وہ گرہ کھول رہا ہوں. ہر ماں عزت دار نہیں ہوتی. کا کون ہوتی ہے؟ کا جو علی کی محبت دیتی ہے, جو علی کی محبت بانٹے. حدیث آپ کے سامنے, اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. یہی ہے نا, ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, لیکن لام الف کے ساتھ ہے, الف لام کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ علماء بیٹھے, جہاں پہ الف لام داخل ہو جائے, جیسے والشمس, سارے سورج نہیں, کوئی خاص سورج کی قسم, والقمر, سارے چاند نہیں, کوئی خاص چاند کی قسم, تو اس میں کیا ہے کہ وہاں بھی الف لام ہے, کہ ساری ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, میں دعائیں چاہتا ہوں. کچھ خاص مائیں ہیں کہ جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جائیے پڑھیے گا, علماء سے پوچھئے گا, میں پڑھ کے جا رہا ہوں. اس ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے جو علی کی محبت بانٹے, علی کے مقابلے پر نہ آ جائے. توجہ فرما رہے ہیں, ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں ہے. جو علی کی محبت بانٹے, علی کی دشمنی نہ بانٹے. جو علی کی دشمنی بانٹتی ہے اس کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہوتی. اس لیے کہ جب اس کے ہی دل میں محبت علی نہیں ہے, تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن ماؤں کے دلوں میں محبت علی نہیں ہوتی, تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام کو آگے خطرہ ہو تو صرف وہی رہ جاتی ہیں. مولا آپ کو آباد رکھے, آگے کوئی نہیں رہتا. تو آپ دیکھیے, ماں کا بھی احترام اور باپ کا بھی احترام یہ ضروری ہے. اور اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو. آج کل 2 سجدے کر لینے کے بعد ہر آدمی اپنے آپ کو سب سے بڑا متقی پرہیزگار سمجھنے لگتا ہے, اور سامنے والے کو سمجھتا ہے کہ یہ بے نمازی ہیں, ان کو تو روزہ رکھنے سے کوئی تعلق نہیں, نماز پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں. 4 حدیثیں پڑھوں گا اور مجلس تمام کر دوں گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. حضرات آپ سے گزارش ہے کم از کم جتنے اتنی آواز سے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. سنیے صاحب, سنیے, جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں, یہ ہمارے علماء کرام ذوی الاحترام تشریف فرمائیں, ہمارے بزرگ ہیں, یہ تائید فرمائیں. 4 حدیثیں آپ کی خدمت میں, اور زبردستی تائید نہیں, بات حق ہو تب تائید, ورنہ زبردستی کسی کی تائید نہیں ہوتی. بعد میں پھر علماء پھنس جاتے ہیں کہ آپ نے کیسے تائید کر دی. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 4 حدیثیں آپ کی خدمت میں پڑھ کے اس کے بعد ربط مصائب مجلس تمام. اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بڑوں کا احترام کیا کرو, اور تمام نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ 2 سجدے کر لو تو اپنے آپ کو سب سے بڑا نمازی نہ سمجھنا. اس لیے کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ 2 سجدے جب کر لیتا ہے انسان تو تکبر آ جاتا ہے کہ اب محلے میں نکلتا ہے تو سب بے نمازی نظر آتے ہیں. ہاں, جس کو دیکھا اور یہ کہہ دیا کہ نعیم صاحب نماز نہیں پڑھتے, حالانکہ سجدے کا نشان ہے پیشانی پہ, لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے. قرطاس صاحب نماز نہیں پڑھتے, یہ کہہ دیتے ہیں نا لوگ. تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں. یہ ساری خرابیاں ہمارے ہاں اسی لیے شروع ہو گئیں کہ مومنوں پر الزام تراشیاں, بغیر دیکھے ہوئے بہتان باندھنا. ہماری قوم میں اس وقت یہ چیزیں آ گئیں, اور سب میں نہیں ہیں, کچھ میں ہیں. آئی کہاں سے؟ کہ جس دن حسن زن کا خیمہ بند ہوا, سوء زن کا دروازہ کھول دیا گیا.
حسن زن سوء زن کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی کو بغیر دیکھے اس کے لیے اچھا سوچنا، اسے کہتے ہیں حسن زن. اور سوء زن کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کے لیے کچھ بھی کہہ ڈالنا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ روزہ نہیں رکھتے، وہ حج نہیں کرتے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. اس سے پہلے کے اشرے میں بتا چکا ہوں کہ کسی مومن کو اتھارٹی نہیں ہے کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی مومن کو کہے کہ بے نمازی جا رہا ہے. اور اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اس زندگی میں یہ مومن نہیں ہے تو پھر مجھے اس سوال کا جواب دے کہ اس کے جنازے پر جا کے یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا؟ یا تو یہ کہے کہ میں اپنے مفاد کے لیے مومن کو بدنام کر رہا تھا، یا تو پھر یہ کہے کہ تکبیر کے مطالب مجھے نہیں پتا ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. یہی تو کہہ رہا ہے نا کہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا. اور سنیے کسی کو غلط فہمی نہ ہو، وہاں خیر سے مراد نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، بلکہ معصوم سے پوچھا گیا کہ یہاں خیر سے مراد کیا ہے تو مولا نے فرمایا ہماری ولایت. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. توجہ رکھیے گا، 4 حدیثوں میں مجلس تمام ہے کہ کسی سے بھی ملیے تو کسی کے لیے برا نہ سوچئے. امید بھائی بیٹھے ہیں ہمارے بڑے بھائیوں میں سے، ہم اور یہ جا رہے تھے ایک چوراہے سے، چوراہا سمجھ گئے نا، 4 وے، وہاں سے جا رہے تھے. امید بھائی تھے ہمارے ساتھ، ہم بھی تھے. پلکے نجب کا یہ مجلس تمام ہے. ہم اور یہ جا رہے تھے، رات کا نعیم صاحب بج رہا تھا 12. کتنا؟ 12 بولیے نا بھائی، ہاں 12. امید بھائی ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، عالم دین بیٹھے، 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی تو 80 لوگ ایمان لائے تھے. ایک جملہ کہہ جاؤں، 950 سال تبلیغ کی، اب ہنس لیجئے یا بول لیجئے، بڑی بات کہہ رہا ہوں. 950 سال تبلیغ کی تو کتنے لوگ ایمان لائے؟ تاریخ کہتی ہے ہاں 80 لوگ ایمان لائے. دنیا ابھی تک نہیں سمجھ پائی کہ اشرف المخلوقات کو پیٹ پاٹ کر سمجھانا کتنا مشکل ہے. نہیں پہنچے آپ. 950 سال تبلیغ کی تو کتنے؟ 80 لوگ ایمان لائے. اور کیسے تبلیغ کر رہے ہیں؟ روایت کہتی ہے جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، زخم ہوتا ہے، جبرائیل آتے ہیں پر مس کرتے ہیں، اور جو زخم ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے دن نکل جاتے ہیں. یہ ہیں جناب نوح کہ جنہیں فرشتے کا پر شفا دے رہا ہے. اور یہ ہیں حسین کہ جن کا گہوارہ فرشتے کو پر عطا کر رہا ہے. توجہ فرما رہے؟ تو اس طریقے سے تبلیغ کی ہے. تو یہ جو میں فضائل پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اس سے پہلے بھی ولایت تکوینیہ پہ اشرا تھا، تو آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا تھا کہ 14 کی اتھارٹیز اور ہیں، 1,24,000 انبیاء کے اختیارات اور ہیں. تمام نبیوں سے افضل ہیں مولا کائنات، تمام نبیوں سے افضل ہے میرا مولا. تو میں اور امید بھائی کے ساتھ جا رہا تھا چوراہے پہ، 4 وے چوراہے پہ. تو امید بھائی نے کہا کہ کرتاز کربلائی صاحب وہ دیکھ رہے ہیں وہ ایک آدمی لڑکھڑاتا ہوا چلا جا رہا ہے. تو میں نے امید صاحب سے کہا چلیے بھائی چلتے ہیں جہاں آپ رکے ہوئے ہیں. تو امید بھائی نے کہا وہ دیکھیے تو وہ جا رہا ہے. ہم نے کہا وہ شرابی ہے. پھر رات میں 12-1 بجے اگر کوئی لڑکھڑاتا ہوا ادھر ادھر ڈھنکتا ہوا چلا جائے تو دور سے دیکھ کے آپ کیا کہیں گے؟ میسج دے رہا ہوں کہ سوء ظن کو ہٹائیے، حسن ظن کا دروازہ کھولیے، ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی. وہ لڑکھڑاتا ہوا چلا جا رہا. امید صاحب نے کہا وہ دیکھیے کون جا رہا. میں نے کیا کہا؟ ان کو نہیں کہوں گا، ماشاءاللہ مجھے ابھی بامبے بھی جانا تو جو ہے، تو سوء ظن کا دروازہ میں ہی کھول لیتا ہوں اپنے لیے. میں نے کہا سرکار امید صاحب وہ شرابی جا رہا ہے. امید صاحب نے کہا کیسے آپ کو پتا کہ وہ شرابی جا رہا ہے؟ توجہ. میں نے کہا دیکھ نہیں رہی علامت ہے، لڑکھڑا رہا ہے ادھر ادھر. کہنے لگے ہاں دیکھیے آپ نے اندر بھی یہی چیزیں ہیں، فطرت ہے کچھ لوگوں کی کہ جب دور سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ لڑکھڑاتا ہوا جا رہا ہے تو امید بھائی کیا کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں؟ اگر دل پہ بات لگ جائے نا تو بول لیجئے گا. کیا کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں؟ وہ شرابی جا رہا تھا. لیکن قرطاس کربلائی نے اسے شرابی کہہ کے بدنام تو کر دیا، آگے بڑھ کے یہ نہیں پوچھا یہ بتا شراب پینے کی وجہ سے لڑکھڑا رہا ہے یا کئی دن کا بھوکا ہے. دیکھیے بڑی بات میں نے کہی، آپ نے محسوس نہیں کیا. یہ نہیں قرطاس کربلائی نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ یہ بتا شراب پینے کی وجہ سے لڑکھڑا رہا ہے یا کئی دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی دن سے اسے کھانا نہ ملا ہو،
اس لیے وہ ڈگمگا رہا ہو، لیکن کرتاس کربلائی تہمت لگا کے اپنے گھر چلے گئے، اس سے آگے بڑھ کے یہ نہ پوچھا کہ یہ بتا کہ کتنے دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ اسے کہتے ہیں سوء ظن، کہ بغیر سوچے سمجھے کسی کے لیے کچھ کہہ دینا۔ حسن ظن رکھیے، یہ نہ سوچئے۔ ہمیشہ کہتا ہوں ایک جملہ کہ کسی مومن کو یہ نہ کہو کہ یہ گناہگار ہے، یہ نمازی نماز نہیں پڑھتا، اور اسے بدنام کر رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو چوراہے پہ، اس لیے کہ گناہ کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، توبہ کرتے ہوئے اس نے دیکھا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلند۔ یا علی مدد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب یا علی مدد۔ 10 محرم میں 10 مجلسوں میں ایک مجلس میں اس لیے ایسی پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ خالی ان کو جو ہے وہی سب باتیں نقطے لگانا ہی نہیں، بلکہ کچھ باتیں جو ہیں وہ اپنے بچوں تک پہنچانی بھی آتی ہیں۔ تو ہاں، یہ سب الزام تراشیاں بہت ہو رہی ہیں آج کل کہ مولا کے فضائل پڑھے جائیں تو لوگ کہتے ہیں کام کی بات کیا کی۔ یہی تو کہتے ہیں نا بھائی کہ کام کی بات کیا کی۔ ارے اس سے بڑا بدبخت انسان کیا ہوگا جس کی نظر میں علی کے فضائل ہی کام کی بات نہ ہوں۔ سب کچھ پہنچا دیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے اے محمد اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ تو سنیے، مجلس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ سب پہنچایا، اگر علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کچھ نہ پڑھا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی، خطیب اکبر مرحوم اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، یہ ان کا جملہ میری زبان پہ آیا تو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ سب کچھ پڑھا لیکن علی کی ولایت نہ پڑھی تو کچھ نہ پڑھا۔ جیسے رسول سے اللہ نے کہا کہ سب کچھ کیا، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ تو میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے بھی سامنے جائیں کسی کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ مولا فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام زامن آہو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، بس 4 حدیثیں سلسلے سن لیجئے مجلس تمام ہے، اور ایک ایک امام کی حدیث سنیے۔ سوء ظن اور حسن ظن کا باب میں نے کھولا ہے تو سن لیجئے کہ بغیر سوچے سمجھے کسی مومن پر الزام نہ لگائیے، جب آنکھوں سے دیکھ لیجئے تب بھی کوشش کیجئے کہ اپنے دل میں اس کے عیب کو چھپائیے، لوگوں سے بیان نہ کیجئے، اس لیے کہ خدا ستار العیوب ہے۔ تو آپ کو کیا اجازت دے گا کہ اب کسی مومن کے عیب کو سامنے بیان کرو؟ کہا نہیں، یہی تو کمال ہے کہ مومن کے عیب بیان کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اس میں ثواب نہیں ہے، لیکن دشمنان اہل بیت کے عیب بیان کرنا نہیں پہنچے آپ۔ اور آج کل ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ہاں اپنے بھائیوں کے تو عیب بیان کرنے کا وقت ہے، لیکن قاتل زہرا کے عیب بیان کرنے پر تقوی کی چادر اوڑھ لی جاتی ہے، اور کیا کہا جاتا ہے جناب ہم نہیں پڑھ پائیں گے۔ نہیں پڑھ پائیں گے؟ آپ ڈی این اے ٹیسٹ کروائیے کہ کیوں نہیں پڑھ پائیں گے۔ اگر آپ نے اہل بیت کے دشمنوں کے عیب نہیں بتائے، کرتوتیں نہیں بتائیں، تو ہمارے بچے کیسے پہچانیں گے کہ ابراہیم کون ہے اور نمرود کون ہے؟ یہی تو آپ نے بات بتائی تھی، آپ نے سلسلے سے بتائی تھی۔ تو 8ویں امام فرماتے ہیں مولا کہتے ہیں جب کسی شخص سے ملو، مجھے ضروری نہیں ہے کہ آپ داد و تحسین دیں، میں یہ نہیں دیکھتا کہ مجلس کیسے کامیاب ہو رہی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں میری بات کیسے پہنچ رہی ہے، اور مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں کہ اتنا اچھا آپ سنتے ہیں، متوجہ ہو کے سنتے ہیں۔ 8ویں امام نے فرمایا کہ سنو، جہاں پہ 10 علامتیں بتائی ہیں عقل کامل ہونے کی، وہاں 10ویں علامت امام نے بتائی ہے کہ سنو، جب کسی شخص سے ملو تو اس یقین کے ساتھ ملنا کہ ملنے والا تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کہہ رہے ہیں، اور اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آخری بات ہے اور یہی خلاصہ ہے، نقطہ ہے، رزلٹ دے رہا ہوں، اور جب رزلٹ دے رہا ہوں تو مجھے متوجہ رہنا کہ 8ویں امام نے فرمایا جب کسی سے ملو، چھوٹا بڑا نہیں کہا، کسی سے ملو تو مولا فرماتے ہیں اس یقین کے ساتھ ملنا کہ تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ پھر آگے جا کے مولا کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے معصوم فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ سنو، جب کوئی بڑا
کسی چھوٹے سے ملے تو یہ سوچ کے ملے کہ وہ بڑا ہے، سامنے والا چھوٹا ہے، کہا بس، کہا نہیں، اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری عمر زیادہ ہے، تمہیں گناہ کا موقع زیادہ ملا ہے، اور اس کی عمر کم ہے، اسے گناہ کا موقع کم ملا ہے، تو کیا چھوٹوں کو بخش دیا؟ کہا نہیں۔ کیا بلاغت امام ہے، موجد بلاغت ہے نا۔ تو آگے بڑھ کے امام نے فرمایا چھوٹوں کی طرف رخ کر کے، کہا کہ چھوٹوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب کسی بڑے سے ملے تو یہ سوچ کے ملے کہ میں چھوٹا ہوں اور وہ سامنے والا بڑا ہے، اس کی ایج زیادہ ہے، میری ایج کم ہے، تو کیا سوچیں کہ مجھے عبادت کا موقع کم ملا ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ مجھے عبادت کا موقع کم ملا ہے، سامنے والا بڑا ہے، اس کی ایج زیادہ ہے، اسے عبادت کا موقع زیادہ ملا ہے، تو اب اس کا احترام مجھ پر واجب ہے۔ دیکھیں یہ تینوں چیزیں امام نے بتائی، ایک چیز رہ جاتی ہے جو اکثر لوگ بتاتے ہیں لیکن کبھی کبھی نہیں بتاتے، کہ جس سے بھی ملو، یہ تو امام نے بتایا چاہے جس سے ملو تو کیسے ملو، چھوٹے سے ملو، بڑے سے ملو، یہ بھی بتایا، لیکن آخری بات امام نے یہ بھی بتایا کہ جب اپنے ہم عمر سے ملو، یہ تو کمال ہے، جب اپنے ہم عمر سے ملو، یعنی تمہاری ایج ہے 18 اور یہ آپ کے دوست ہیں، ان کی عمر ہے 18، آپ دونوں مولا کے چاہنے والے، 18 کے آپ بھی ہیں، 18 کے یہ بھی ہیں، 18 سال کے آپ بھی ہیں، 18 سال کے آپ بھی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جب تم دونوں ملو، ایک ہی عمر کے ہو، ایک ہی ایج کے ہو، تو مولا فرماتے ہیں اگر تم اس کے دوست ہو تو اپنے گناہوں پر یقین کرنا، دوست کے گناہوں پر شک کرنا۔ مولا آپ کو آباد رکھیں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ بس یا علی مدد، آپ کی خدمت میں ایک اعلان ہے، وہ سماعت کر لیجئے۔ اور آج کی مجلس بہت معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ مجھے اس موضوع کو آگے بڑھانا تھا لیکن آج نہیں بڑھا پایا، اور میں نے جان بوجھ کے یہ باتیں پڑھیں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی بات نہ رہ جائے، اس لیے بہت ذمہ داری کے ساتھ کہا کہ اگر بچے ہمارے یہاں کے سدھر جائیں گے تو آگے جا کر جب ان کی نسلوں میں یہ باتیں جائیں گی تو انشاءاللہ جب یہ جوان ہوں گے تو پیڑھی در پیڑھی، نسلاً بعد نسلن، یہ درس امام کا چلتا چلا جائے گا۔ آپ کی خدمت میں ایک گزارش یہ ہے کہ کل شب 8 محرم ہے، اور کل یہیں سے پرچم مولا عباس علیہ السلام یہاں سے برآمد ہوتا ہے، اور شب 8 محرم ہے تو سرکار باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام کی مناسبت سے مجلس ہوگی، یا علی مدد، مولا کی مناسبت سے مجلس ہوگی، اور شب لے کے شب 8 میں اعلان یہ کرنا ہے کہ کووڈ-19 کو دیکھتے ہوئے جو مجلس باہر ہوتی تھی روڈ پہ، وہ مجلس اسی عزاخانے میں ہوگی، سکینہ ہال میں ہوگی، اور آپ سے پابندی وقت کے ساتھ گزارش میں نہیں کروں گا، ان کے کہنے پہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ آ جاتے ہیں اپنے وقت پہ، مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ پابندی وقت کے ساتھ آپ رات 9 بجے انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گی، تو آپ سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ عزاخانے میں تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ کل مجھے جو باتیں پڑھنی ہیں اور کل رہ گئی تھیں وہ انشاءاللہ کل ملاقات ہو، آپ سے جب ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ فضائل بھی مولا عباس کے اور مصائب بھی مولا عباس کے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ خدا آپ کو سلامت رکھے کہ اتنا بڑا مجمع آتا ہے، ہمارے علماء کرام آتے ہیں، یہ کس لیے آ رہے ہیں؟ ترتاس کربلائی کو سننے آ رہے ہیں؟ نہیں، یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ایک غریب ماں کو غریب لال کا پرسہ دیا جائے۔ پوری دنیا میں مجلسیں ہو رہی ہیں، میں بھی کل رات کو لیٹا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ مولا ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس سال بھی ہمیں محرم نصیب ہوا، اور اس سال بھی ہم بی بی زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سوچ کے یقین جانے میں یہاں بیٹھا ہوں ممبر حق پہ، کل رات یہ سوچ کے رونے لگا، برجستہ میری آنکھ سے آنسو آ گئے، مولا
ان لوگوں کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جو اس وقت بھی پردیس میں ہیں اور اپنے وطن نہ پہنچ پائے۔ دیکھیے یہ ایک فطری بات ہے کہ آپ رمضان میں نہ آ پائیں، آپ عیدین میں نہ آ پائیں، لیکن عجیب کیفیت ہے، عجیب کشش ہے محرم کی۔ بے وطن کا غم جتنے پردیس میں رہتے ہیں سب کو اپنے وطن میں لے آتا ہے۔ عجیب کشش ہے کہ ہر سال آپ کے ہاں غم کم ہوتا ہے، فطرت ہے، لیکن غم حسین کا معجزہ یہ ہے کہ ہر سال غم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ مسلسل مصائب ہو رہے ہیں لیکن پوری زندگی رونا سید سجاد کا کام ہے، پوری زندگی حسین پہ رونا جناب زینب کا کام ہے۔ ہم اور آپ پوری زندگی نہیں رو سکتے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ روئیں گے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ روئیں گے، فطرت ہے انسان کی، انسان تھک جاتا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو جائیں گے۔ لیکن 1000 عزاداروں کا ایک عزادار جو ابھی پردہ غیب میں ہے وہ کسی کی ذاکری سن کے نہیں روتا، وہ کسی کی خطابت سن کے نہیں روتا، بلکہ ہمارا اور آپ کا 12واں امام یعنی منتقم خون حسین، ہمارے اور آپ کے مولا، جب مولا کی نظر کربلا کی طرف جاتی ہے کہیں رباب کی اجڑی ہوئی کوکھ نظر آتی ہے، کہیں قاسم کا پامال لاشا نظر آتا ہے، کہیں اول محمد کے جنازے نظر آتے ہیں اور کہیں زینب کی بیردائی پہ نظر جاتی ہے، امام خون کے آنسو روتے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہے، مصائب محسوس کرنے کا نام ہے، مصائب احساسات کی کائنات کا نام ہے۔ روایت کا ایک فقرہ پڑھوں گا اور مجلس تمام کر دوں گا۔ ارباب عزا آپ کتنا روئیں گے، زیادہ نہیں رو سکتے، جائیے زیارت ناہیہ پڑھیے، جیسے آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں ویسے آپ جا کے زیارت ناہیہ پڑھیے۔ زیارت ناہیہ میں مولا فرماتے ہیں سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزوں پہ معلق کر کے لے جایا گیا، سلام ہو سرگھلی بیویوں پر جنہیں شام و کوفہ کی گلیوں سے گزارا گیا۔ آگے بڑھ کے مولا فرماتے ہیں سلام ہو ان رخساروں پر جنہیں، سلام ہو ان رخساروں پر جو کربلا سے شام تک اپنا رنگ تبدیل کرتے رہے۔ آگے بڑھ کے مولا فرماتے ہیں سلام ہو میرے اس جد پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ بس 2 جملے مصائب کے مجلس تمام ہے۔ ارباب عزا آپ جانتے ہیں ایک فقرہ اور ہے، علماء سے ہم نے سنا ہے کہ مولا فرماتے ہیں سلام ہو ان آنکھوں پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا۔ جب ایک طالب علم نے کسی عالم سے پوچھا کہ یہ کون سی آنکھیں ہیں جنہیں مولا سلام کر رہے ہیں، عالم دین فرماتے ہیں کہ 11 محرم کو جب علی کی بیٹی کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا اور قیدی بنا کے لے جایا گیا تو علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ جب غریب بہن کو غریب بھائی کے لاشے سے گزارا گیا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے حسرت بھری نگاہ سے دیکھ کے کہا بھیا تو بھی غریب میں بھی غریب، ارے دونوں غریب، تیرے لاشے پر کفن نہیں، میرے سر پہ چادر نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ رونے کا حق ہے۔ شہزادی آپ کے گریے کو قبول فرمائے، خبردار گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، 4 دن اور بچے، شہزادی آپ کے گریے کو قبول فرمائے۔ اس برس جو زندہ ہے رونا اس کے مقدر میں ہے، اگلے برس جو زندہ رہے گا رونا اس کے مقدر ہوگا۔ ارباب عزا علامہ اظہر حسن زیدی فرماتے تھے کہ جب جناب زینب کو امام حسین کے لاشے سے گزارا گیا تو ایک فقرہ جناب زینب نے کہا صاحب اولاد ہوگے تو جملے کو محسوس کر لینا، یہ رونے کے لیے کافی ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی کہتے تھے کہ جب جناب زینب حسین کے لاشے سے گزر رہی تھی تو ایک فقرہ کہا جاتے جاتے کہا بھیا آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کے اتنے کربلا میں قتل ہو گئے لیکن قیامت تک آپ کی نسل باقی رہے گی، آپ کی نسل باقی رہے گی۔ لیکن مولا زینب کی غربت کو دیکھیے، اول محمد کی شہادت کے بعد زینب اتنی غریب ہو گئی اب کوئی ماں کہنے والا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا، آپ کے گریے کو شہزادی قبول فرمائے۔ ارباب عزا
مولانا رضی بسوانی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا، قیامت کا مرثیہ انہوں نے کہا ان دو مصروں میں، اور عزاداروں اگر یہ محسوس کر لیا آپ نے، انشاءاللہ اگر گھر بھی چلے گئے اور یہ شعر یاد رہا، شہزادی کو یاد کر کے روئیے گا۔ مولانا رضی بسوانی نے کہا کہ جب جناب زینب کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا تو غریب بہن نے ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور کہا فرات فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس، فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس، یہ کہنا آئی تھی ساحل پر رضا زینب۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ شہزادی آپ کو آپ کے لیے قبول فرمائے۔ آخری فقرہ مجلس سما میں، فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس، یہ کہنا آئی تھی صاحب بے رضا زینب۔ عالم دین نے کہا کیا تم نے مقاتل کا مطالعہ نہیں کیا؟ 11 محرم کو جب جناب زینب کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا، اہل حرم کو اسیر کیا گیا، تو شمر نے کہا تھا کہ دیکھو قافلے میں دیکھتے رہنا اکبر کی پالنے والی علی کی بیٹی زینب نہ سونے پائے۔ ارباب ازا یہی وجہ تھی کہ جب مدینے پہنچی تو علی کی بیٹی کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، اور کہا اماں تیری زینب آ گئی، اب آنکھوں کی بینائی اتنی کم ہو گئی سید سجاد نظر نہیں آتے۔ سے عالم الذین ایہم قلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے مسلم